بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین and السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. ویلکم ٹو ایم اے پوڈ کاسٹ اینڈ آئی نو کہ اٹس بین لانگ. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا ونڈز آف چینج ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے ایئرلی اور اس میں ہم مختلف شہروں کا وزٹ کرتے ہیں. سو الحمدللہ تقریباً 23-24 دن وی ور آن ونڈز آف چینج. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ونڈز آف چینج میں ماشاءاللہ کافی ان لوگوں سے ملاقات ہوئی جو ہمارا کنٹینٹ دیکھتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے. تو ایک مجھے بہت زبردست جو فیڈ بیک آئی اور بہت خواہش کا اظہار کیا گیا آڈینس کی طرف سے وہ تھا کہ آپ لوگوں کا ایک پوڈ کاسٹ ہے ہو از اللہ, اور اٹ ہیز ہیلپڈ سو مینی پیپل الحمدللہ بائی دا گریس آف اللہ. آل گڈ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو کافی لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ اس کی آپ جو ہے وہ سیکنڈ ایپیسوڈ ضرور نکالیں, پارٹ 2 ضرور نکالیں. اور یہ ایسا ٹاپک ہے کہ یقین کریں کہ اس کے لیے تو میرے خیال 100 ایپیسوڈز بھی کم ہیں. اٹس سچ اے واسٹ ٹاپک. اللہ رب العالمین, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں, جو نام ہیں اور کتنے واقعات ہیں, سبحان اللہ, پیپل کین ٹاک اباؤٹ تھاؤزنڈز آف آورز اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ جی آج وی ہیو سلیکٹڈ دس ٹاپک ود دا سیم ٹیم. میرے ساتھ ذیشان خالد بھائی ہیں, عبدالعلیم بھائی ہیں. تو انشاءاللہ ہوپ فلی اٹ ول بی اندر ایپیسوڈ جس میں یو ول بی ایبل ٹو سی ہاؤ گریٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ, اینڈ انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو کنیکٹ in a more heart to heart manner with your Lord, with Allah subhanahu wa ta'ala. So let's start ji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh brothers. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے برو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ برو. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ آپ کے بیٹے کی. اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے صالح بنائے, نیک بنائے, اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں دائی بنائے انشاءاللہ. تو جیسا کہ میں نے کہا آج کا ٹاپک ہو از اللہ, اینڈ ماشاءاللہ آئی ریسیو آسم فیڈ بیک, ونڈرفل فیڈ بیک فرام پیپل. تو بردر وٹ ڈو یو تھنک کہ جو ہمارا لاسٹ پوڈ کاسٹ تھا ڈڈ دیٹ ہیلپ یو آلسو انکریزنگ یور ریلیشن ود آل مائٹی اللہ ان سم وے؟ کیا اس نے آپ کو بھی ہیلپ کیا؟ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر علی بھائی فار دعاز, اینڈ الحمدللہ وی آر بیک آن ایم پوڈ کاسٹ. جی علی بھائی بالکل میرے لیے تو ون آف دا فیوریٹ پوڈ کاسٹ جو ہم نے ابھی تک جتنے بھی کیے ہیں الحمدللہ. اور میں جب بھی پوڈ کاسٹ کی تیاری بھی کر رہا ہوتا ہوں تو یہ ٹاپک اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور واللہ العظیم ایک جس طرح اللہ کا ایک جلال نہیں ہوتا, آئی فیل دیٹ میرے لیے بڑا مطلب میں صبح سے جب پریپیئر کر رہا تھا تو اٹ واز اے ویری ڈفرنٹ ایکسپیرینس فار می. جب آپ احادیث پڑھتے ہیں, آپ قرآن کے آیات پڑھتے ہیں اباؤٹ اللہ, تو بہت ہی گلوریس سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھی طرح سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا. تو یہی فیل ہوتا ہے کہ جب انسان کو اگر بندے کو اپنے رب کا ہی نہیں پتا تو پھر وہ کیوں ایگزسٹ کر رہا ہے, پھر وہ اس نے کیا کیا, کیا اچیو کیا اس نے ابھی تک. تو آئی بلیو کہ یہ پوڈ کاسٹ بھی انشاءاللہ لوگوں کی بہت ہیلپ کرے گا, لوگوں کو ان کے رب سے کنیکٹ کرے گا انشاءاللہ. میں نے سوال اس لیے پوچھا ہے کہ مطلب میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم کوئی بہت لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کو بہت ہائی لیول قسم کے لوگ ہیں. دیکھیں ایون ہمیں بھی اس طرح کے پوڈ کاسٹ بہت ہیلپ کرتے ہیں, بیکاز آل آف اس نیڈ ریمائنڈرز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. کبھی کبھی انسان ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے نا, تو ایون میں ہمارے پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں نا تو ماشاءاللہ اللہ نے ایسی ایسی باتیں ہم سے کروائی ہوئی ہیں, اور یہ اللہ کا کمال, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. تو سبحان اللہ بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے الحمدللہ. سو گڈ ٹو نو ماشاءاللہ. ذیشان آپ کیسے ہیں؟ آپ کا پہلا یہ ونڈز آف چینج آؤٹ آف سٹی تھا, کیسا رہا؟ پہلا کراچی سندھ میں پہلا تھا. سندھ میں پہلا تھا, اچھا اچھا رائٹ. تو کیسا گیا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا, بہت اچھا. کراچی کی آڈینس مختلف ہے تھوڑی؟ ہاں کراچی کی آڈینس مختلف ہے, اور مجھے موقع بھی ملا کہ میں کراچی کے کلچر کو تھوڑا دیکھوں, کراچی کی بریانی کو کوشچن کروں. ظاہری بات ہے وہ لوگ جس طرح کے, کیونکہ اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے کہ اٹ از دا بیسٹ. دیکھیں کراچی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بریانی صرف ان کی ہے. دیکھیں بریانی صرف کراچی کی طرف تو ہماری بھی ہے. حیدرآباد کی ابھی نہیں کھائی آپ نے؟ اچھا نہیں, میرے خیال سے وہ میں کراچی کی میں نے کھائی تھی تو بس میری چیخیں نکل گئی تھیں. تو حیدرآباد کی تو میں بالکل بھی نہیں, مرچیں مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی. الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. چلیے الحمدللہ گریٹ ماشاءاللہ. سو لیٹس اسٹارٹ ود میرا ونڈز آف چینج کا ایک ایکسپیرینس تھا بہاولپور میں قائد اعظم میڈیکل کالج. اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو بڑا اسٹریس انگزائٹی ہوتی ہے ٹیسٹ کی, اور پھر ظاہر ہے تو میں نے ان سے خود پوچھا کہ وٹ ول یو لائک می ٹو ٹاک اباؤٹ. حالانکہ پیلسٹائن ایشو بڑا ہاٹ ایشو آج کل چل رہا ہے, لیکن اس پہ یہ کہ کافی باقی اسپیکرز نے بھی بات کی تھی اسی کانفرنس میں, 3-4 اور اسپیکرز بھی تھے. تو انہوں نے, ان کے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے کہا, ان کی اسٹوڈنٹ سوسائٹی ایک رات پہلے ہم سے ملنے آئی تھی ڈنر پہ. انہوں نے کہا کہ علی بھائی آپ نا بات کیجیے گا ٹیسٹ انگزائٹی پہ, اور ایگزامز آ رہے ہیں تو ہاؤ ٹو اسٹڈی اور اسٹریس نہیں لینا یہ وہ. تو سبحان اللہ میں نے اس پہ لیکچر دیا, اینڈ دا اسٹوڈنٹس ریسیوڈ اٹ ویری ویل الحمدللہ. دے کوڈ ریلیٹ ٹو اٹ. لیکن اس میں میں نے ایک پوائنٹ بتایا کہ دیکھیں جب آپ کو کوئی مشکل پیپر آئے, ورلڈلی ایگزام, اور آپ کے کچھ ٹیچر ظاہر ہے بہت مشکل ایگزام بناتے ہوں گے, تو ایٹ دیٹ مومنٹ اپریشیٹ دا لینینسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ,
کہ اللہ نے بھی ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں ہمارا رزلٹ ہمیں پکڑانا ہے, اور ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا حساب کتاب کرنا ہے. لیکن اللہ کا حساب کتاب اتنا انسان کے لیے لینینٹ ہے, اتنا لینینٹ ہے. پھر وہ حدیث میں نے سنائی سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کہتا ہے نا کہ جب کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ابھی لکھنی نہیں ہے, اور اگر کر لے تو ایک لکھنی ہے, اور جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ لکھ لو فوراً سے, اور کر لے تو ملٹیپلائی بائی 10 کر لو. اور اگر وہ برائی کا ارادہ جو اس نے کیا ہوا تھا وہ نہ کرے تو اس کو نیکی میں کنورٹ کر دو. سبحان اللہ, یعنی لک ایٹ دی آفر بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور وہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روکتا ہے کہ 6 کا ورڈ آتا ہے, 6 آورز ہے, وہ غالباً علماء کہتے ہیں 6 آورز ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے تو اس کو موقع دو, اس کو تھوڑا تدبر کرنے دو, تفکر کرنے دو, لیٹ ہم ریٹرن, لیٹ ہر ریٹرن ٹو می. سبحان اللہ. تو یہ اتنا ایک دم سے بڑا عجیب بھی تھا ان کے لیے یہ سننا. لیکن میں نے کہا کہ دیکھیں ایسے موقعوں پہ نا انٹرنلائز کیا کریں ہو از اللہ, دا لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, دا لینینسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دنیا والے تو نہیں چھوڑتے, لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی آفرز ہیں سبحان اللہ. سو آئی تھنک لیٹ اسٹارٹ فرام دس ذیشان, لینینسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینی انسیڈنٹ, اینی پرسنل انٹریکشن ود آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پہ آپ نے اللہ کا لو دیکھا, تو گو فار اٹ انشاءاللہ. دیکھیں مجھے نا آپ یہ جب بات کر رہے تھے تو ایک عالم ہے, انہوں نے نا ایک دفعہ ایک بات کی, اور واقعی میں نے, حالانکہ یہ باتیں آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی پہلے, لیکن واقعی مجھے یہ والا اسپیکٹ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا اس سے اس چیز کا بہت احساس ہوا. انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا, کیونکہ جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے نا کہ کلو بنی آدم, سارے کے سارے آدم کے بیٹے بہت زیادہ گناہ گار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں 40 ایئرز کو کراس کر چکا ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر 40 سال کی عمر جو ہے نا وہ ایک مارکا ہوتا ہے, یعنی کہ 40 ایئرز ول مارک اے نیو فیز آف لائف, ایک میچور فیز آف لائف, جہاں پہ پھر بندہ یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو پھر یہ سوچنا شروع کر دی دیتا ہے نا کہ زندگی کا ایک چک میں نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر ابھی مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ میں نے فوت ہونا ہے تو اپنے گناہوں کو دیکھ کے تو مجھے ڈر آئے گا, لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے شاید جو ہے نا وہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لوں. اور علماء کو میں نے ایک دعا مانگتے ہوئے بھی سنا ہے, مجھے نہیں پتا یہ مسنون ہے یا نہیں, اللہم ارحم علی احوالنا, اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, ولا تنظر الی سوء اعمالنا, لیکن ہمارے برائیوں کی طرف نہ دیکھ. تو یعنی کہ یہ بات تو طے ہے, اگر ہم زاویہ ایک ڈائریکشن اپنے گناہوں کی طرف رکھ لیں تو پھر تو بیڑا پار نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اگر حقیقی طور پہ اس کو ہم سمجھیں, اس کو ہم انٹرنلائز کریں, دین دیر شوڈ بی نو ریزن وائی. اور اگین دیٹ بینگ سیڈ, جس طرح کہ علماء نے کہا ہے کہ یہ ایک پرندے کی طرح ہے, اس کے پروں کی طرح ہے, ہوپ اینڈ فیئر, اور اس کا جو سر ہے وہ اللہ کی محبت ہے. تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک کوئی ایک واقعہ کیا ان گنت واقعات ہیں جہاں پہ اب یہ آپ نے شروع میں عبدالعلیم سے پوچھا نا کہ آپ کو خود کوئی اس کا احساس ہوا یا نہیں ہوا. دیکھیں ہمیں نا مومن کو ضرورت ہوتی ہے یاد دہانی کی, اور میں سمجھتا ہوں اور آپ بھی ایگری کریں گے کہ مکسڈ فیلنگز ہوتی ہیں اس طرح کا پوڈ کاسٹ کرنے سے پہلے. کچھ شرم بھی آ رہی ہوتی ہے اپنی حرکتوں کے بارے میں سوچ کے, لیکن آن دا کنٹریری بندہ پھر یہ سوچتا ہے کہ ہاں سب سے زیادہ فائدہ, کیونکہ یہ یاد دہانی اور کسی کو فائدہ ہونا وہ ہمیں واقعی بہت فائدہ ہوگا. بالکل ایسے. تو اسی لیے اللہ کی لینینسی میں سمجھتا ہوں از ریفلیکٹیو آف دا فیکٹ کہ ہم, اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کی توفیق ہے, یہ اور تو کسی کی کوئی بات نہیں. جی اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گا. دیکھیں ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ آفرز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اور اس طرح کی بے شمار اور بھی آفرز ہیں. آپ مجھے کیا دنیا میں کسی ایک انسان کی ایسی مثال دے سکتے ہیں کہ جو جس کے پاس اس طرح کا, آپ اس کی ڈس اوبیڈینس بھی کر رہے ہیں, آپ کو معاف بھی کر رہے ہیں, معاف نہیں کر رہا بلکہ الٹا آپ کو ریوارڈس دے رہا ہے, اور اتنے ریوارڈس دے رہا ہے, اور ایسے ریوارڈس دے رہے ہیں جن کا اس دنیا سے کمپیریزن نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے علی بھائی یہ چیز نوٹ کی ہے کہ آپ نے ابھی شروع میں کہا کہ ہمیں بھی انگزائٹی, ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں. ایک پریکٹسنگ مسلمان بھی پریشان ہوتا ہے زندگی میں. بالکل ایسے. ہم میں اور یا ایک پریکٹسنگ مسلمان میں یا ایک نان پریکٹسنگ مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دا نالج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی ایک انسان, ہمیں پریشانی آتی ہے نا تو دیر آر لاٹ آف گلیڈ ٹائڈنگس فرام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی جو تکلیف ہے, آپ کو جو تھکاوٹ ہو رہی ہے, اللہ اس کا ریوارڈ دیں گے, آپ کو آخرت میں ریوارڈ ملے گا. ایک بندے کو اللہ کا نہیں پتا, اس کے لیے تو وہ پھر ڈیتھ لائک سچویشن ہے نا, اسی لیے لوگ سوئسائڈ بھی کرتے ہیں پھر کہ یار اب میں ایسی سچویشن میں آ گیا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ وٹ از اے وے فارورڈ. اللہ تعالیٰ کی لینینسی سبحان اللہ, جو آپ نے حدیث بتائی کہ اللہ تعالیٰ ویٹ کرواتے ہیں, حکم دیتے ہیں فرشتے کو کہ اسٹاپ اینڈ ویٹ فار ہم. بالکل. اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈس کہ میرا بندہ ہے, اس کی ہیومن نیچر ہے کہ اس سے گناہ ہو گیا, سلپ ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہی از اے بیڈ پرسن, فوراً سے گناہ لکھو, فوراً اس کی پنشمنٹ رکھو. اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں. میں ایک حدیث یہاں پہ بتانا چاہوں گا انشاءاللہ, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے. ہماری یوتھ کو نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ والا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نفرت, پتہ نہیں نفرت کرتے ہیں, یا پتہ نہیں میں ہی کیوں اتنا گناہ گار ہوں, یا میری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی.
کچھ لوگ ایڈکشنز میں ہوتے ہیں سبحان اللہ. تو وہ ایک صحابی, وہ ان کو حمار کہتے تھے, ان کا ایک نک نیم تھا, آپ یہ سمجھ لیں. وہ ہی یوز ٹو ڈرنک, کیونکہ اسلام میں آپ کو پتہ ہے اسلام میں شروع میں جب اسلام آنے سے پہلے لوگ عادی تھے ڈرنکنگ, اٹ واز ویری کامن ان دیٹ سوسائٹی. وہ ڈرنک کیا کرتے تھے, ان سے اسلام کے بعد بھی اپنی عادت نہیں چھوٹی, یا وہ کبھی کبھار سلپ ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, ایک ان کو بار بار لے کے آ جاتا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایز اے پنشمنٹ, جو بھی اسلام کی پنشمنٹ ہے جو بندہ ڈرنک کرتا ہے. تو ایک دفعہ ایک صحابی نے غصے میں آ کے کہا کہ اللہ کر سے ہوں کہ اس سے یہ عادت ہی نہیں چھوٹ رہی. بالکل ایسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور فرمایا کہ ایسے نہ کہو, جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا. سبحان اللہ. مطلب ہم لوگوں نے اتنا زیادہ اس چیز کو وہ کر دیا نا, ڈیمونائز کر دیا کہ پتہ نہیں آپ سے اگر گناہ ہو گیا نا تو یو آر ناٹ ایون مسلم, یہاں تک کی باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ forgives, لیکن we have to be sincere in front of him. یہ سب